قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف مکی ہے، اس میں 206 آیات، 26 رکوع ہیں۔ اس کے الفاظ کی تعداد 3325 ہے۔ بعض علماء مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کی 5 یا 8 آیتیں مدنی ہیں۔ وہ یہ ہیں: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ سے لے کر وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ تک۔ وجہ تسمیہ: جنت اور دوزخ کے درمیان حائل دیوار کو یا اس کے بالائی حصے کو اعراف کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا۔ نیز اس سورت کی آیت نمبر 46 اور 48 میں اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر آیا ہے۔ گویا اسے سورۃ الاعراف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورت جس میں اعراف کا ذکر ہے۔ گزشتہ سورت کے ساتھ ربط: گزشتہ سورت کے آخر میں نزول قرآن اور اس کی اتباع کا ذکر تھا۔ کما قال اللہ تعالی وَهَذَا الْكِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور اس سورت کی ابتدا بھی نزول قرآن کے ذکر اور اس کی ابتدا کے حکم سے ہے۔ کما قال اللہ تعالی الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ نیز گزشتہ صورت میں زیادہ تر مضامین توحید کے تھے اور اس صورت کی زیادہ تر مضامین واسطہ اور رسالت کے متعلق ہیں۔ سورت کے آغاز میں آدم علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا یا اس کے بعد ہود، صالح، لوط، شعیب علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے کہ کس طرح ان کی قومیں تباہ و برباد ہوئیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ انبیاء کرام کی تکذیب کا کیا انجام ہوتا ہے۔ پھر تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے کہ کس طرح فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی عموم بعثت کو بیان کیا۔ اس کے بعد عہد الصد کا ذکر فرمایا کہ جسے یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ پھر سورت کو اتباع وحی کے حکم پر ختم فرمایا جس سے سورت کا آغاز ہوا تھا۔ چنانچہ فرمایا قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، الآخر سورہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کی اتباع یہ ہے کہ ان کو کان لگا کر پوری توجہ سے سنا جائے۔ الغرض اس سورت میں بھی خطاب انہیں لوگوں میں سے ہے جو سورۃ الانعام میں مخاطب تھے، یعنی مشرکین عرب۔ اس لیے انہی کے عقائد باطلہ کی تردید، انہی کے اوہام فاسدہ کا بطلان اور ان کی غلط کاریوں کا ازالہ اور انہی کی کج فہمیوں کی اصلاح پر راز ور زور صرف کیا گیا ہے۔ فرق صرف اجمال اور تفصیل کا ہے۔ سابقہ سورت میں جو مسائل اجمالاً مذکور تھے یہاں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول: اس سورت کے مضامین پر غور کرنے سے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو سورۃ الانعام کا ہے۔ یہ بات تو یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ یہ پہلے نازل ہوئی یا وہ، مگر انداز تخابط سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بھی اسی دور سے متعلق ہے۔ شان نزول: اس سورت کا مرکزی مضمون دعوت و رسالت ہے۔ ساری گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ مخاطبین کو خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے، لیکن اس دعوت میں انذار، تنبیہ اور ڈراوے کا رنگ نمایاں پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ مخاطب ہیں یعنی اہل مکہ، انہیں سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا اور ان کی گراہ گوشی، ہر درمی اور مخالفانہ ضد اس حد کو پہنچ چکی تھی کہ عنقریب پیغمبر کو ان سے گفتگو بند کر کے دوسروں کی طرف رجوع کرنے کا حکم ملنے والا ہے۔ اس لیے اس سورت کو نازل فرما کر تفہیمی انداز میں قبول رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو روش تم نے اپنے پیغمبر کے مقابلہ میں اختیار کر رکھی ہے، ایسی ہی روش تم سے پہلے کی قومیں اپنے پیغمبر کے مقابلہ میں اختیار کر کے بہت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔